بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام ہم قدم کے ساتھ ناصر محمود خان حاضر خدمت ہے۔ امید ہے آپ سب اچھے ہوں گے اور آپ کا ہفتہ اچھا گزرا ہوگا۔ ناظرین، یہ پروگرام ہم آپ کے لیے لے کے حاضر ہوتے ہیں۔ اس میں عالمی منظرنامے پہ ابھرنے والی کچھ اہم خبروں کے ساتھ ساتھ خاص طور پہ اس خطے اور ایشیا کی ہم بات کرتے ہیں، کیونکہ اب وہ دنیا تو رہی نہیں، اب ایک گلوبل ولیج ہے۔ کہیں پہ دنیا کے کسی بھی خطے میں کوئی واقعہ رونما ہوتا ہے، اس کا بالواسطہ یا بلا واسطہ اثر دنیا کے دیگر ممالک پہ بھی پڑتا ہے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے، پاکستان کا مغربی پڑوسی ملک ہے افغانستان۔ گزشتہ 2 دہائیوں سے افغانستان میں انسداد دہشت گردی کی جنگ امریکہ کی قیادت میں لڑی جاتی رہی۔ 2014 میں بین الاقوامی افواج کا انخلا ہوا۔ ہوتے ہوتے صورتحال یہاں تک پہنچی کہ اب مذاکرات کا راستہ اختیار کرنا پڑا امریکہ کو، اور 20 سال کے بعد امریکہ کی افواج افغانستان سے ان کا انخلا جو ہے مرحلہ وار وہ شروع ہو گیا ہے، جو کہ 11 سپٹمبر تک مکمل ہونے کی توقع کی جا رہی ہے۔ دوسری جانب طالبان، جو کہ ایک اہم سٹیک ہولڈر ہیں افغانستان کے، ان کی طرف سے بھی کچھ ایسے بیانات آ رہے ہیں جس سے کہ افغانستان کی صورتحال سے متعلق اب بھی شکوک و شبہات کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ ان سب پہ گفتگو کرنے کے لیے اور ان سب پہ تجزیہ جاننے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار ہیں، محقق ہیں، ڈاکٹر شفقت منیر صاحب۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب، آپ خیریت سے ہیں؟ جی بالکل۔ آپ ڈاکٹر صاحب، پڑوسی ملک ہے افغانستان۔ جب ہم چھوٹے تھے تو اس وقت روس اور رشیا کا ایک سلسلہ تھا، اور ہم نے جب ہوش سنبھالا تو دیکھا کہ رشیا جو ہے اس نے انویژن کی ہے، اور ہر طرف جہاد اور اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ چل رہی تھی۔ وہ ایک سارا پیریڈ گزرا۔ پھر سن 2001 میں امریکہ جو ہے وہ اپنے اتحادیوں کے ساتھ حملہ آور ہوتا ہے، انویژن ہوتی ہے، اور جو کہ طالبان برسر اقتدار تھے افغانستان میں، ان کو اقتدار سے ہٹا دیا جاتا ہے، اور انسداد دہشت گردی کی جنگ میں پوری دنیا انوالو ہو جاتی ہے۔ پاکستان نے ایک ہرابل دستے کا کردار ادا کیا۔ امریکہ جو کہ کھربوں ڈالر اور پھر ہزاروں اپنے جو ان کے فوجی ہیں، اور نہ صرف ان کی جانیں گئیں بلکہ جو ایک پورے خطے کا جو ایک صورتحال، ایک معاملہ امن و امان کا، وہ بہت عجیب سا رہا۔ پاکستان نے خود ہزاروں شہری اور ہمارے جو سیکیورٹی پرسنل ہیں ان کی جانیں اس جنگ میں جو ہیں وہ ان کو اس سے ہاتھ دھونا پڑا۔ کیا حاصل ہوا، کیا وصول ہوا؟ سلسلہ اب شروع ہو گیا ہے انخلا کا۔ بالکل، دیکھیں انخلا کا جو سلسلہ، اس کو تھوڑا سا اگر ہم اس کی لرننگ دیکھیں، اس جنگ کی، افغان جنگ کی، جی جس بنیاد پہ اس جنگ کا آغاز ہوا وہ یہ تھا کہ سوویت یونین کے انویژن کے خلاف پوری دنیا نے اس وقت ایک الائنس کیا، یا یہ کہا کہ افغانستان میں جس طریقے سے وہاں پہ انقلاب لایا گیا، یا جو کمیونسٹ پارٹی آف جو سوویت یونین ہے اس پہ کرٹیسائز کیا گیا، یعنی اس وقت بھی چین، پاکستان اور یہ سارے ممالک اس انویژن کے خلاف تھے۔ لیکن بعد میں کیا ہوا، جب وہ ختم کرنے کے لیے ایک مہم شروع ہوئی، اس کے بعد ایک دوسری طرح کی انویژن ہو گئی، یعنی سوویت افواج چلی گئیں، اس کے بعد امریکن الائز فورسز وہاں پہ رہیں، اور اس وقت بھی چونکہ ہم اس وقت بھی تھوڑا سا ایک ٹائم تھا جب ہم ینگ رائٹر کے طور پر لکھا کرتے تھے، ہم اس وقت بھی کہتے تھے کہ اگر وہاں سوویت یونین افغانستان میں نہیں ٹک سکا تو یہ فورسز بھی الٹیمیٹلی انہیں بھی جانا ہوگا۔ اینڈ فائنلی آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ خود، یعنی انخلا کا فیصلہ کوئی ایسا نہیں کہ کوئی افغانستان یا خطے کے کوئی وسیع تر مفاد میں ہو گیا، کیونکہ خود امریکن اب یہ محسوس کر رہے ہیں، بلکہ وہاں پہ ایک لابی تو یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ابھی تک جو ان کے آرتھوڈاکس جرنلز ہیں، جو پرو اسٹیبلشمنٹ گروپ ہے، وہ تو ابھی بھی کہتے ہیں کہ ہمیں یہاں سے نہیں نکلنا چاہیے۔ لیکن اس حکومت کو چونکہ ایک نئی صورتحال میں ابھی آئے ہیں بائیڈن انتظامیہ، انہوں نے باقی محاذ پہ اب لڑائی کو شروع کرنا اور یہاں سے کلوز کرنا ہے۔ ویسے بھی آپ یہ دیکھیں کہ یہاں سے انخلا اس لیے ضروری ہے کہ افغانستان، اگر اس کی تھوڑی جغرافیائی لوکیشن دیکھیں، یہاں کی جو فورسز ہیں جو اس میں ایک کردار ادا کر سکتی ہیں، اس میں چین ہے، روس ہے، پاکستان ہے، ایران ہے، اور باقی جو خطے کے اور ممالک ہیں، سینٹرل ایشین سٹیٹس ہیں۔ اب یہ ساری کی ساری جو ہیں وہ آلموسٹ امریکن انفلوئنس سے باہر ہیں، بلکہ روس چین کے خلاف تو باقاعدہ طور پہ امریکہ کا ایک نیکسٹ محاذ یہ ہے۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ اگر وہ فورسز رہتی بھی تو وہ ان کے شاید وہ بینیفٹ نہیں تھے، لہذا انہوں نے وڈرا کرنا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب بائیڈن نے انتظامیہ نے اناؤنس کیا کہ ہم نے وڈرال کرنا ہے، جو 1 مئی سے شروع ہوگا، اور 11 ستمبر انہوں نے سمبولک رکھا 9/11 سے کہ ایگزیکٹ
اسی کو بنیاد بنا کے تو وہ آئے تھے، وہ ہم اس پہ نکلیں گے. وہاں انہوں نے جو لفظ استعمال کیے ہیں تھوڑا سا ان کی آپ ذرا اہمیت دیکھیں گے تو آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی. بائیڈن انتظامیہ نے بڑا واضح طور پہ کہا کہ جی اب ٹائم آ گیا ہے کہ ہم مزید امریکن بلڈ اور ٹریئر یعنی امریکی خزانہ اور امریکی فوجیوں کا خون اب زیادہ دیر یہاں ہمیں استعمال نہیں کرنا چاہیے. تو سر سوری آپ کی بات گھٹتی ہے، میرا پوائنٹ آف ویو کلیئر کریں تھوڑا سا. مطلب آپ نے 2 دہائیاں یہاں پہ سرو کی، دنیا کی آپ سپر پاور ہیں، دنیا کی سب سے بڑی ملٹری مائٹ ہیں، آپ کو یہ بھی پتہ ہے، تاریخ بھی آپ جانتے ہیں کہ افغانستان کو گریو یارڈ آف امپائرز کہا جاتا رہا ہے، سب کچھ آپ کے سامنے. 20 سال کے بعد آپ 4 مہینوں میں اپنی افواج یہاں سے لے کے واپس جا رہے ہیں. کیا کھویا، کیا پایا آپ نے، اور خطے کو کس حال میں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ اچھا دیکھیں، یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے. اصل میں اگلی بات یہی ہے، وڈرال تو ایک چیز ہے نا. اب وڈرال کیا ہے، جہاں بہت سارے ٹروپس تھے وہ اب اتنے نہیں ہیں. 1 لاکھ ہوتے ہوتے تو 2500 3000 بس. ابھی تقریباً نیٹو نے بھی اناؤنس کیا برسلز میں، نیٹو کی طرف سے بھی آیا اور جرمنی نے بھی اناؤنس کیا کہ وہ بھی اپنے فوجی جولائی تک واپس بلا لیں گے. نیٹو ہیڈ کوارٹر سے بھی جو سٹیٹمنٹ ہے انہوں نے کہا جی ہم بھی اس کے ساتھ ساتھ اپنی وڈرال یہ کمپلیٹ کر لیں گے سپٹمبر تک. تقریباً 9,500 فوجی. اب یہ فوجی جو ہیں صرف اسٹریٹجک پوزیشنز پہ تھے، یعنی جو موجودہ حکومت ہے اس کو کور فراہم کرنا، آرمی کو ٹرین کرنا اور باقی ہے. لیکن ظاہر ہے کہ یہ ابھی اتنی بڑی تعداد نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی بھی وہاں پہ بڑی تیزی سے 2-3 انفلوئنسز دیکھے جا رہے ہیں. ایک تو طالبان کا انفلوئنس ہے، اس کو کم نہیں کر سکے. دوسرے ایک اور کوشچن اٹھ رہا ہے امریکن لیڈرشپ پہ کہ وہاں پہ آپ موجود تھے، آپ کی قیادت میں وہاں فورسز تھی، داعش نے وہاں کیسے سر اٹھایا؟ یہ وہ کوشچن ہے جو ابھی جس پہ کام ہو رہا ہے. اچھا پھر یورپ کی ایک اور ریزرویشن ہے کہ طالبان کے ساتھ آپ نے مذاکرات کیے، اور ابھی بھی امریکنز نے اپنے اتحادیوں کو یہ کہا جی کہ ہمیں بالکل یقین ہے کہ طالبان اپنے جو انہوں نے ہم سے وعدے کیے ہیں، جو بات کی ہے اس پہ وہ پورے اتریں گے، اور ایک حد تک وہ اتریں کیونکہ انہوں نے کوئی اٹیکس نہیں کیے ان کے اوپر. لیکن جو لوکل لیول کی لڑائی ہے یا لوکل گورنمنٹ کے ساتھ جو ان کا وہاں کی جو حکومت ہے اس وقت اشرف غنی کی حکومت، اس کے خلاف تو ان کی کارروائیاں موجود ہیں اور ان کی ریزرویشنز بھی موجود ہیں. اور اس میں ابھی حالیہ ہفتوں میں اچھا اس میں یہ اب یہ آ رہا ہے کہ اگر فرض کیا کہ کیونکہ دیکھیں حل کیا ہے، حل تو یہی ہے کہ اگر یہ وڈرا کر کے جا رہے ہیں تو واٹ از دی الٹرنیٹ کچھ نہیں ہے. الٹرنیٹ اب اگر امریکن ہسٹری دیکھیں، جہاں جہاں بھی گئے انہوں نے عراق میں آ کے بات کی کہ عراق میں صدام پہ الزام لگایا کہ انہوں نے ماس ہاں وہاں پہ یعنی ماس ڈسٹرکشن کے انہوں نے رکھے ہوئے ہیں جنگی ہتھیار ہیں، لیکن وہاں بالکل کچھ نہیں ہوا. بعد میں کیا نکلا، وہاں بھی اس کو بھی رشتہ وہ چھوڑ گئے. پھر آپ نے لیبیا کے ساتھ کیا کہ اچھی بلی اکانومی کو وہاں تباہ کر دیا ہے. اس کے بعد آپ شام کی آپ صورتحال دیکھیں، اور یہاں سے بھی یہ کوئی آلٹرنیٹ سسٹم چھوڑ کے ہمارا جو اس وقت کنسرن ہے وہ افغانستان ہے کہ بینگ پاکستانی ہمارا جو اس خطے میں سٹیکس ہیں، اور ظاہر ہے کہ افغانستان میں جو اس وقت سٹیکس ہیں پاکستان اس میں ڈائریکٹلی امپیکٹ ہونے والا ملک ہے. پہلے بھی ہوا کہ وہاں جب جنگ ہوئی سوویٹ انویژن، اس کے بعد افغان مہاجرین پاکستان آئے، پاکستان کی اکانومی آلریڈی ایک سٹریس پوزیشن میں تھی، ان کو ہم نے دیکھا، وہ ظاہر ہے ہمارے برادر یعنی دوست ملک سمجھ لیں یا وہاں سے آئے. اب اگر کوئی ایسی صورتحال بنتی ہے جو کہ جس کے بڑے خدشات ہیں، خود سینئر امریکن جنرل مارک جو ہے انہوں نے کیٹیگوریکلی کہا کہ ہم بالکل یہ پریڈکٹ نہیں کر سکتے کہ کیا صورتحال ہوگی. اب ایسی سچویشن میں آپ ایک بلیڈنگ وونڈ کے طور پہ اگر افغانستان کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور ان کے پاس اس کا حل بھی نہیں ہے. انہوں نے حل کیا دیا، انہوں نے کہا جی پڑوسی ممالک وہ آئیں اپنا کردار ڈو مور والی بات انہوں نے کی ہے کہ جی پڑوسی ممالک اس میں اپنا کام اپنا کردار ادا کریں. اب پڑوسی ممالک میں انہوں نے کن کو کہا؟ روس، چین، پاکستان اور بھارت. انہوں نے بھارت کو بھی کہا جی. اب بھارت کا اس سے ڈائریکٹ کیا تعلق؟ ٹھیک. ایران جس کا ڈائریکٹ تعلق اس کو آپ نے پیچھے چھوڑ دیا. تو یہ ایک عجیب گیم ہے. اب امریکنز کو خود سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم یہاں سے وڈرا تو کر رہے ہیں، آگے کیا ہوگا. پھر یورپ کو وہ کیا سیل کریں گے؟ طالبان کے بارے میں اگر وہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو مطمئن ہیں بات چیت شاید آگے ہوگی تو اور اچھا چلے گا، تو پھر طالبان کا جو وہ دور رہا ہے وہ سب کے سامنے ہے، جس میں یورپ کو سب سے بڑے اعتراضات ہیں ویمن رائٹس کے حوالے سے، ہیومن رائٹس کے حوالے سے. وہ وہاں پہ کیا صورتحال ہوگی؟ پھر اس کا جو سپل اوور جو علاقے کے باقی ملکوں پہ ہوگا، جس میں ڈائریکٹلی پاکستان اس میں ایک بہت بڑا سٹیک ہولڈر ہے، تو وہاں پہ کیا صورتحال ہوگی؟ اس کا کوئی انہوں نے ایسا لاہے عمل نہیں دیا. کیونکہ جب بھی آپ اتنی بڑی جنگ کے بعد وڈرا کرتے ہیں یا ٹروپس کی وڈرال ہوتی ہے
تو ایک فیز آؤٹ کرتے ہیں جی ہاں، سچویشن کوئی کو. پلاننگ ہوتی ہے، اس پلاننگ کے تحت ہوتی ہے, وہ کرتے ہیں. فیز یہ آؤٹ تو ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب چونکہ بریک پہ جانا ہے، ہم جی بات کو جی یہیں سے جی شروع جی کریں گے. مجھے تو آپ کی ساری گفتگو سے یہی لگ رہا ہے، وہ کہتے ہیں وہ تھا شعر تھا نا کہ جاتے ہوائے شوق میں ہے اس چمن سے ذوق، اپنی بلا سے اب کبھی باد سوا چلے. یہ تو وہی معاملہ ہے. ایک چھوٹا سا بریک ہے ناظرین، ساتھ دیجیے گا. ویل بی رائٹ بیک. ویلکم بیک. گفتگو ہم کر رہے ہیں افغانستان سے امریکن فورسز جا رہی ہیں واپس 20 سال کے بعد، اور ساتھ ہی ساتھ جو ان کے الائز ہیں ان فورسز کا بھی انخلا شروع ہو چکا ہے. ڈاکٹر صاحب اگر تو یہ پیس ہے تو کچھ کہنے والے کہتے ہیں کہ یہ تو بروٹل پیس ہوگا. آپ کے پاس کیا لائے عمل ہے، حکمت عملی ہے، کیا پلاننگ ہے؟ ایسا ہی تو نہیں کہ یہ پھر دہائیوں پہلے والا معاملہ ہو جائے گا کہ جب آپ رشیا کو روکنے کے لیے آئے تھے یہاں پہ، اس کے بعد جب آپ گئے ہیں تو اس کے بعد کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے، ہر وار لارڈ جو تھا وہ اپنے اپنے معاملے کو لے کے چل رہا تھا، اور ایک عجیب خانہ جنگی وہاں پہ چل پڑی. ویکیوم تو خود آپ بنا کے جا رہے ہیں. کیا کیسے ہوگا کیا یہ؟ دیکھیں بنیادی طور پہ اب جب وڈرال کا اناؤنسمنٹ کیا ہے اس کے ساتھ انہوں نے کہا جی کہ ہم وہاں کی جو 3.5 لاکھ فوج اور سیکیورٹی فورسز ہیں افغانستان کی جو انہوں نے ٹرین کی، ہم ان کو بھی سپورٹ جاری رکھیں گے. انہوں نے اس کہا پہ بھی کہ سر کوشچن آ رہا ہے کانگریس میں کہ نہیں یہ نہیں کر سکتے، لیکن یہ کہ انہوں نے جو بظاہر کہا کہ جی ہم ان کو سپورٹ دیں گے، پھر انہوں نے کہا جی ہم وہاں کی حکومت کو سپورٹ دیں گے. اب یہ بڑا کوشچن ہے کہ کون سی حکومت، یعنی اب دیکھیں نا اس کے بعد کیا اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ اب انٹرا افغان ڈائلاگ ہونے ہیں، وہ کس حد تک سکسیسفل ہوتے ہیں، اس میں کون اپنے سٹیکس کو کس حد تک پروٹیکٹ کرتا ہے. یہ وہ کوشچنز ہیں جن کے ابھی آنسر آنے ہیں، کیونکہ ابھی انٹرا افغان ڈائلاگ جو جس لیول پہ اب ہونا ہے ان کی مداخلت کے بعد، اس میں ظاہر ہے کہ اشرف غنی کی حکومت کے ساتھ بیٹھ کے ڈائریکٹ طالبان بات کریں گے. اب دیکھنا یہ کہ کوئی ایسا کوئی ایسی حکومت سامنے آئے گی جو دونوں کی مشترک ہوگی، یعنی پاور شیئرنگ کوئی ہوگی. پاور شیئرنگ ہوگی تو کس فارمولے کے تحت ہوگی؟ ابھی تو الیکشن ہوئے ہیں. پھر کانسٹیٹیوشنل پوزیشن کیا ہوگی؟ طالبان نے جو ڈیمانڈ رکھی ہوں کانسٹیٹیوشن میں چینج کی وہ کیسے ہوگا؟ افغان آئین میں تبدیلیاں کب ہوں گی، کیسے ہوں گی، کیا پروسیس ہوگا؟ یا پھر یہ ہوگا کہ اگر یہ مذاکرات خدا نخواستہ فیل ہوتے ہیں تو پھر وہ جنگ کی کیفیت ہوگی. اور طالبان ابھی ویل پلیسڈ ہیں، ان کی جو پوزیشننگ ہے وہ ان کے مقابلے میں جو 3.5 لاکھ کی فوج ضرور ہے وہاں پہ، لیکن کیا وہ اس انسرجنسی کو ابھی بھی ایک بہت بڑا رقبہ ان کے پاس ابھی بھی ہے. آپ دیکھیں کہ کاؤنٹر انسرجنسی میں وہ فوج انوالو ہے، آلریڈی کانفلکٹ میں ہے وہ طالبان کے ساتھ. تو وہ جب ایک نیشنل گورنمنٹ بنے گی تو وہ کانفلکٹ کیسے ریزالو ہوگا؟ جیسے آپ نے دیکھا کہ اسی جنوبی ایشیا میں جب نیپال کا تنازع حل ہوا، ماویسٹ جو تھے ان کو جب وہ مین سٹریم کا حصہ بنے، ان کی جو ریبل آرمیز تھیں، یعنی جو ان کے اپنا ایک سیٹ اپ تھا، لڑنے والے لوگ تھے، ان کو نیشنل فوج کا حصہ کیسے بنایا گیا؟ اب یہ فوج سیٹ اپ ہوگی، اس میں ان طالبان فورسز جو ہیں ان کا کیا ہوگا، ان کو کیسے مرج کریں گے؟ ظاہر ہے وہ بھی تو ایک فائٹنگ فورس ہے. اب اگر وہ مذاکرات ہوتے ہیں تو ان کا کیا کردار ہوگا؟ وہ کیا اسیمیلیٹ ہوں گے نیشنل آرمی میں؟ نیشنل آرمی میں جو اس وقت کمانڈ میں لوگ ہیں وہ ان کو کیسے ایکسیپٹ کریں گے؟ پھر ان کی جو یعنی سوچ جو ہے اس کو کس طرح لے کے جائیں گے؟ تو دیر آر لاٹ آف کوشچنز. اب اس میں کیا ہو کیا رہا ہے اس انسرٹینٹی میں؟ جتنے وہاں پہ اس وقت گورنمنٹ میں بڑے بڑے لوگ ہیں یا جو ویل آف افغان فیملیز ہیں، انہوں نے ابھی سے اپنے لیے محفوظ جگہ پہ جانا، اپنی فیملیز کو لے کے جانا شروع کر دیا، کیونکہ وہ پریڈکٹ کر رہے ہیں کہ لگتا ہے کہ کوئی ایسی صورتحال ہو. کیونکہ خود جو چھوڑ کے جا رہی ہیں فورسز، ان کی جو ملٹری کمانڈرز ہیں، یہ لیڈرشپ ہے، وہ بھی کہتے ہیں کہ ابھی ہم کوئی چیز پریڈکٹ نہیں کر سکتے کہ کیا صورتحال ہوگی، کیا حالات ہوں گے. لیکن خدشات زیادہ ہیں. اب خدشات اگر ہوتے ہیں، اب آپ یہ دیکھیں کہ اس دوران جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے افغانستان میں، یہ جو یہ دور گزرا ہے، جتنا بھی سرکاری فورسز کے کنٹرول میں رہا اس گورنمنٹ میں، اب اس ڈیولپمنٹ میں اس کے بھی خدشات ہے کہ اگر وہ ریورس ہو جاتی ہے، خدا نخواستہ پھر لڑائی شروع ہوتی ہے، تو جو ایک انفلکس ہوگا وہ اس کا بوجھ بھی پڑوسی ملکوں پہ پڑے گا. اس میں ایران، پاکستان ڈیفینیٹلی اس میں ہم تو ڈائریکٹلی اس سے امپیکٹ ہوں گے، اسی لیے کہ پاکستان تو ہمیشہ سے یہ موقف رہا ہے. پاکستان کا ابھی بھی دیکھیں جب امریکی وزیر دفاع نے چیف آف آرمی اسٹاف سے بات کی تو پاکستان کا کیٹاگوریکل موقف ابھی بھی یہ ہے کہ پاکستان چاہتا ہے کہ افغانستان میں امن ہو، اور وہاں پہ جو حل وہاں پہ آئے مسئلے کا، وہ ایسا امن ہونا چاہیے جو افغان لیڈ ہو
افغان اونڈ ہو. جی ہاں. اس کا مطلب کہ افغان اس کی قیادت کریں, یعنی انٹرا افغان جو افغانوں کی شمولیت سے ان کی شمولیت, اور وہ اس کو اون کریں. اب پاکستان یہ کیوں کہتا ہے کہ وہ اون کریں؟ مثلا فرض کیا اگر نیگوسیشن ہوتے ہیں کسی سطح پہ, کوئی دباؤ کے حربے استعمال کر کے اگر کوئی ایک سیٹلمنٹ کرا بھی دیتا ہے, اس کی ضمانت نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ اس کو اون نہ کریں, اس کی ذمہ داری قبول نہ کریں تمام افغان. اس کے بعد ہی اس کو ہم سٹیبلٹی کی طرف لے جا سکتے ہیں. تو یہ وہ چیزیں جس کا ابھی میکنزم نہیں ہے, اور وڈرال شروع ہے. ڈاکٹر صاحب آپ نے اب بات کی کہ یہ کیسے ہوگا, یہ سوال ہے, یہ سوال ہے, یہ سوال ہے, ابھی آپ نے سارے یہ وہ سارے سوال ہیں جو سب کے ذہنوں میں اٹھ رہے ہیں. حل کون دے گا اس کا؟ یہی تو ویکیوم ہے جس پہ بات کرنے کی ضرورت ہے. اب اتنا بڑا ویکیوم چھوڑ کے اگر آپ جا رہے ہیں, کیونکہ سوری آپ کی بات کرتی ہے, دیکھیے اس دوران جو ڈیولپمنٹ جس کا آپ ابھی ذکر کر رہے ہیں, چین کی بہت بڑی انویسٹمنٹ وہاں پہ رہی, پاکستان وہاں پہ ڈیولپمنٹ سیکٹر میں کام کرتا رہا ہے, امریکہ چونکہ تھا کہ امریکہ نے بھی بہت اربوں ڈالر وہاں پہ لگے ہیں. وہ ساری چیزیں, تو حل کیا ہوگا اس کا؟ سوالات ہی ہر طرف سے آ رہے ہیں سر. ابھی تک حل تو اس لیے نہیں کیونکہ اگر آپ وڈرال کرتے اس کے ساتھ کوئی ایک پلان دیتے, یعنی ایگزٹ اسٹریٹجی, آپ نے تو اپنی ایگزٹ اسٹریٹجی بنا لی کہ ہم نے فوجیں نکالنی ہیں, لیکن جو سچویشن وہاں پہ ہے اس کا کیا ہوگا؟ اب میں نے جیسے آپ کو پہلے مثال دی ہے عراق میں, لیبیا میں, وہاں پہ بھی انہوں نے حل نہیں دیا, اور سیریا میں آ کے یہ ٹریپ ہو گئے, کیونکہ وہاں تک تو یہ پہنچ نہیں سکے نا کہ اس گیم کو اینڈ تک لے کے جاتے اور ان کے ہاتھ میں کچھ رہتا. اب وہاں پہ ظاہر ہے ٹرکی اور باقی فورسز, رشیا, وہ اس میں آ گئے. خود افغانستان میں بھی اب وہ کہتے ہیں جی ترکی بھی اس میں اپنا کردار ادا کرے. دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں کہ افغان مسئلے کے حل کے لیے الٹیمیٹلی پاکستان, ایران اور ترکی کا ایک بڑا اہم رول ہوگا, سینٹرل ایشیا کا ایک اہم رول ہوگا, چین کا یہاں بڑا اہم رول ہوگا, روس کا اہم رول ہوگا. اب آپ یہ دیکھیں کہ تھوڑا سا تاریخ کا جبر دیکھیں کہ سوویت یونین کے خلاف یہ پورا الائنس بنا اور اس کے خلاف لڑائی ہوئی, اور اب پیس کے پروسیس میں مین لیڈنگ رول بھی سوویت یونین کے جو یعنی اس کا جو انہیرٹ کرنے والی فورس ہے رشیا, روس, اس کے پاس ہے. تو اب یعنی طالبان کو بھی ایکسیپٹنس ان کی ہے, اور یہ بالکل ایک چینج سچویشن ہے. ایک طرف تو یہ تھا کہ پہلے جب یہ پروسیس شروع ہوا ان کو کوئی قبول کرنے کو تیار نہیں تھا, اب ان کا کردار ہے, خود امریکہ مان رہا ہے ایگزٹ کرتے ہوئے کہ پڑوسی ملکوں کا کردار ہے, جس میں انہوں نے واضح طور پہ ترکی, پاکستان, ایران اور یہ چین اور روس کی بات کی ہے. اب ان پہ وہ اس طرح چھوڑ کے جانے کی بجائے وہ کسی پروسیس کے ذریعے ہونا چاہیے تھا نا, کیونکہ جب یہ کوئی ہینڈ اوور تو نہیں کر کے جا رہے. اور صرف پیسوں کی تو بات نہیں کہ ہم ٹھیک ہے گورنمنٹ کو سپورٹ کرتے رہیں گے, وہ تو کارزائی سے لے کے ابھی تک یہی سلسلہ رہا ہے کہ امداد ان کو ملتی رہی ہے. تو صرف پیسوں سے تو نہیں ہوگا, کوئی اسٹریٹجی تو اس کے لیے آپ کو یہ اصل میں گیپ یہی ہے کہ آپ نے جتنے یہ پارٹنر جن کو آپ جاتے ہوئے آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی ذمہ داری ہے, آپ کو ان کو انگیج کرنا چاہیے تھا, ان کے ساتھ بیٹھ کے ایک ایگزٹ اسٹریٹجی بنانی چاہیے تھی. دس از ناٹ اے ہینڈ اوور, دس از جسٹ وڈرال. وڈرال یہ ہے کہ آپ نے اپنی فورسز نکال لینی ہے, اس کے بعد جو گیپ آئے گا وہ فل کریں گی جو وہاں کی جو گراؤنڈ فورسز ہے وہ طے کریں گی. گراؤنڈ فورسز میں وہاں کی نیشنل آرمی ہے, پولیس ہے, سیکیورٹی ہے, طالبان کے اپنے جو فائٹر, جو اپنا ایک سسٹم ہے, وار لارڈز ہیں وہاں پہ, وہاں کا ایک سسٹم بڑا ڈفرنٹ ہے. وہاں پہ اگر آپ نے اسی طرح چھوڑنا تھا تو پھر یہ سارے 20 سال کا حاصل وصول کیا ہوا کہ آپ نے وہ گلاس توڑا 12 نے دل بنا دیا سر. تو یہ, اور اس سے کیا ہوا, ڈی اسٹیبلائزیشن ہوئی پورے خطے کی. اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر یہ واقعہ نہ ہو رہا ہوتا یہاں, یہ اتنی بڑی ساری صورتحال نہ ہوتی, تو یہ خطہ بڑی حد تک ڈیولپ کر چکا ہوتا. گیس پائپ لائن کے منصوبے یہاں ہیں, کنیکٹیوٹی کی بات ہے, جیسے سی پیک ہے, اب یہ آگے جائے گا پورے سینٹرل ایشیا. پھر جو ایس سی او ہے پوری تنظیم کے وہ ممالک, انہوں نے لوکل لیول پہ ٹیررزم کی بات بھی کی, انہوں نے لوکل لیول پہ ڈیولپمنٹ کی بات کی, اور اسٹریٹجک اور سیکیورٹی کے ایشوز کو ڈسکس کیا کہ کس طرح ہم نے خطے کو ایک سچویشن میں لے کے جانا. لیکن اب آپ اچانک یہاں سے جب جا رہے ہیں تو اس کی جب تک آپ اس کی وہ ایک اسٹریٹجک وڈرال نہیں ہوگی, اس وقت تک یہ اگین یہ رسک ہے کہ یہاں پہ دوبارہ پھر کوئی ایسی سچویشن شروع نہ ہو جائے. اب اس کے لیے ظاہر ہے کہ پاکستان کے ساتھ بھی انہوں نے رابطہ کیا ہے, امریکہ کی لیڈرشپ نے, اور باقی ملکوں کے ساتھ بھی رابطہ کر رہے ہیں. لیکن وڈرال کے معاملے پہ کوئی کمپرومائز نہیں تھا. طالبان نے واضح کر دیا تھا کہ اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا, وڈرال ہوگی اور وڈرال ہونی ہے, جو پروسیس جس کا شروع ہے, اور سپٹمبر تک اگر یہ وڈرال ہو جائے تو اس دوران یہ ٹائم ہے کہ انگیج کرنے کی ضرورت ہے.
तालिबान को भी इंगेज करने की ज़रूरत है और यानी तालिबान को बजाते खुद इंगेज होने की ज़रूरत है और उन फोर्सेस को उन्हें इंगेज करने की ज़रूरत है जिन जो इस खत्ते के स्टेक होल्डर्स हैं। उसमें जाहिर है कि पाकिस्तान की तो पहले भी ये कोशिश रही है कि तालिबान को मुज़ाकरात की टेबल पे लाने वाले हैं। पाकिस्तान ये कह चुका है लेकिन ये कि पाकिस्तान की भी थोड़ी सी रिजर्वेशन है, अगर वो हार्ड लाइन लेंगे तालिबान तो ज़ाहिर है पाकिस्तान को भी फिर एक सिचुएशन में तो आगे लेके चलना ही है। इस पे हम ब्रेक से वापस आके बात करते हैं। एक छोटा सा ब्रेक है, नाजरीन साथ दीजिएगा। वेलकम बैक। डॉक्टर साहब, आप का ताल्लुक ह्यूमैनिटेरियन साइड पे भी आपने खासा काम किया है और पॉलिसी पेपर्स भी आपने बहुत लिखे हैं, रिसर्च आप करते हैं। इस खिते को बड़े आपने गहराई से देखा हुआ है। वो दौर भी जो पहले था, फिर उसके बाद ये 20 साल जो गुजरे, इसी दौरान जो इंसर्जेंसी थी वो भी, उसके पाकिस्तान पे क्या असरात होते रहे ये हम सब जानते भी हैं। आपने तो इन डेप्थ इसकी स्टडी भी कर रखी है, देखी हुई चीज़ें। आप बात कर रहे थे कि जी इसका हल जो है वो फिर अब यहाँ के जो खिते के दीगर ममालिक हैं उनको ही करना इस पे पड़ेगा, वैक्यूम एक बन जाएगा। क्यों अमेरिका की क्या कुछ तरजीहात बदल गई हैं? क्यों एक अचानक से एक दम उसने कहा कि जी ठीक है, तालिबान चूँकि कह रहे हैं तो हम वापस चलते हैं, बाकी फिर देखेंगे कि आगे क्या होता है। इसमें यकीनन तरजीहात का ही मसला है। अच्छा। अब आप ये देखें कि अफगानिस्तान से चूंकि उनका पहले ये ख्याल था कि शायद अफगानिस्तान में बैठ के वो इस खित्ते को कंट्रोल कर सकेंगे, वो जाहिर है कि उस तरह नहीं हुआ। उसके उलट हुआ, यानी इस खित्ते के तमाम मुल्क SCO में जमा हो गए। वहाँ पे क़यादत रूस, चीन, पाकिस्तान इनके पास, अगरचे वहाँ इंडिया भी उसका हिस्सा है। लेकिन आप ये देखें कि एक नई जो अगर अफगानिस्तान में एंड गेम है तो इंडो पैसिफिक में एक नई गेम शुरू कर दी अमेरिका ने, क्योंकि उसके पूरे इंटरेस्ट वहाँ पे इस वक्त है। यही वजह है कि भारत के साथ उनका स्ट्रेटेजिक अलायंस है। अब आप ये देखें कि अफगानिस्तान की सूरत हाल जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जिन मुल्कों में पड़ना है, आप उनको छोड़ के एक नए स्ट्रेटेजिक अलायंस में जा रहे हैं और उस स्ट्रेटेजिक अलायंस में आपका टारगेट है चीन और रूस। खासतौर पे चीन को आप टारगेट करना है क्योंकि इंडो पैसिफिक का जो अलायंस है उसमें ज़्यादातर वही है, क्वाड 4, जिसमें जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका है। अब वो इस पूरे खित्ते में अपना कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे एक स्ट्रेटेजिक अलायंस बना रहे हैं। अब यहाँ देखना ये कि अगर वो अमेरिका एक तरफ भारत को अहमियत दे रहा है, दूसरी तरफ वो पाकिस्तान से भी तवक्कुआत रख रहा है, तो जाहिर है कि ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान कितना इत्मीनान करेगा अमेरिकन पे। और पहले भी चूंकि पाकिस्तान ने देख लिया जहाँ मुश्किल आती रही वहाँ पे चीन तो साथ खड़ा होता था, अमेरिका डबल माइंड होता था, और अमेरिका ने अब नया अलायंस जो बना। अब ये देखें कि जो रीजनल पॉलिटिकल जियो पोलिटिकल रीअलाइनमेंट हुई है उसमें देखें कि इंडिया हमेशा सोवियत यूनियन के ज़माने में सोवियत यूनियन का अलायंस, और उसके बाद रूस जब ने टेक ओवर किया उस लीडरशिप को, वहाँ पे वो रूस के साथ इतने बड़े करीबी स्ट्रेटेजिक अलायंस थे। अब वही इंडिया स्ट्रेटेजिक अलाई बन रहा है अमेरिका के साथ। और पाकिस्तान ने चूंकि ये सारा प्रोसेस देखा है, पाकिस्तान को पता है कि किस हद तक अमेरिका के साथ जाना है या खित्ते में पाकिस्तान की क्या अहमियत है और पाकिस्तान ने अपनी उस अहमियत को कैसे आगे लेके जाना, जिसका इजहार हमारी लीडरशिप की तरफ से गाहे बगाहे होता रहता है। अब देखना ये है कि किस हद तक जो है इस पे अमेरिका पे एतमाद किया जा सकता है। अगर अमेरिका पूरे यानी डिपेंडेंस उसकी इस खित्ते की रीअलाइन में इंडिया पे होगी तो पाकिस्तान सर्टनली अपने स्टेक्स को सामने रखते हुए देखेगा कि अफगानिस्तान में अमन के लिए पाकिस्तान ने क्या किरदार अदा करना है, क्योंकि अफगानिस्तान में अमन होगा तो पाकिस्तान और या इस्तेकाम होगा तो उसका डायरेक्ट पाकिस्तान में इस्तेकाम होगा और पीस की बात होगी, जिसका भी पाकिस्तान की लीडरशिप ने, चाहे वो पॉलिटिकल लीडरशिप हो या मिलिट्री, उसकी तरफ से इजहार हुआ है। अब इस सिचुएशन में ज़रूरत इस बात की है कि खित्ते की जितनी पावर्स हैं, अगर अमेरिका एंगेज नहीं कर रहा है या वो इस तरह एकदम से विड्रॉ कर रहा है तो इस खित्ते की इन पावर्स को एंगेज करना पड़ेगा खुद से। चीन, रूस, पाकिस्तान, इनको इस वक्त बैठना होगा, ईरान को भी शामिल करना होगा, ताकि वहाँ पे अगर कोई वैक्यूम आता है तो उसको किस तरह कवर करना है। और वहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है अफगानिस्तान में पीस और स्टेबिलिटी कैसे मेंटेन करनी है, तालिबान के साथ कैसे एंगेज करना है, और अगर अशरफ गनी हुकूमत कोई और स्टैंड लेना चाहेगी तो किस तरह फिर उनको भी ट्रैक पे रखना है ताकि वो तालिबान के साथ कॉन्फ्लिक्ट में जाने की बजाय उनके साथ बैठ के एंगेज करें। यानी अफगान लेड पीस प्रोसेस हो, अफगान ओन्ड पीस प्रोसेस हो। ये वो प्रायोरिटी है जो खित्ते के इन मुल्कों की होगी, जो पाकिस्तान ने जिसका इजहार भी किया है
ابھی جو امریکن لیڈرشپ سے بات کرتے ہیں پاکستان نے بالکل کیٹیگوریکلی یہ کہہ دیا. اب یہ کہ یہ ذمہ داری اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ تو ظاہر اپنا مقصد پورا کر کے یا مقصد نہ پورا کر کے وہ تو وڈرا کر رہے ہیں. تو ایک طرح سے لگتا ہے کہ جان چھڑائی والی بات, انہوں نے تو اپنے آپ کو وڈرا کرنا. اب یہ ایک اور رسک انوالو ہے جس کے خدشات ہیں. اب وڈرال ہے, اس میں یہ بھی خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ اگر وڈرال کے درمیان جب فوجوں کا انخلا ہو رہا ہے, اگر ان پہ اٹیک ہو جاتا ہے یا کوئی صورت, اگرچہ وہ بڑے محفوظ طریقے سے اپنا وڈرال جاری رکھا انہوں نے, ظاہر ہے انہوں نے پورا میکنزم رکھا ہوا, لیکن ان کیس اگر ان پہ وہی بات ہے کہ دیکھیں اس کے لیے میکنزم بنا لیا انہوں نے, بندے اور بلائے ہیں کہ جی آپ ان کی پروٹیکشن لے کے کیسے خیال کریں گے آپ. لیکن یہ کہ وہاں اس خطے کے عوام کے ساتھ کیا ہونے والا, یہ انسرٹینٹی موجود ہے. تو وہاں پہ اگر کسی قسم کا اگر کچھ زیادہ اسکیلیشن ہو گئی تو شاید کوئی اور صورتحال نہ آ جائے. تو اس لیے بڑی احتیاط کے ساتھ ابھی محتاط طریقے سے ڈرائیں تو نہیں, اور صورتحال سے کیا مراد ہے آپ کی, تھوڑا سا کھل کے بتائیں. نہیں اس میں دیکھیں نا, اگر خدا نخواستہ وہاں پہ ایسکیلیشن ہو جاتی ہے, امریکن یا نیٹو ٹروپس واپس جا رہے ہیں, ان پہ اٹیک ہو جاتا ہے, یا کوئی ایک ایسا بہانہ مل جاتا ہے جی کہ ہماری سیف وڈرال نہیں ہو رہی ہے, اس پہ وہ کوئی اور بڑا اٹیک کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا, ایریل اٹیک بھی کر سکتے ہیں. یہ خدشات ہیں کیونکہ دیکھیں نا, اگر زمینی حملے ان کی فورسز پہ ہو رہے ہیں جب وہ وڈرا کر رہی ہیں تو وہ اس کو کور دینے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں. بہرحال اللہ نہ کرے کہ ایسی سچویشن ہو. میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ جو خطے کے ممالک ہیں اب ان کو ایک اپنے طور پہ اسٹریٹجی بنانی ہوگی بیٹھ کے اس پہ, کیونکہ ویسے بھی جب ماسکو میں مذاکرات ہوئے اور پھر ترکی نے بھی آفر کی تو اس میں آلریڈی وہ لیڈرشپ بھی اپنے لیول پہ کوشش کر رہی ہے, اگرچہ اس کا ابھی کوئی خاکہ سامنے نہیں آیا. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ لازمی طور پہ خطے کے جو ممالک ہیں جنہوں نے اب اس گیپ کو کور کرنا ہے, ناٹ ان ٹرمز آف, یہ ایسا نہیں ہوگا کہ وہ ٹروپ شاید بھیج دیں اپنے, لیکن یہ کہ وہ دونوں جو وارنگ فیکشنز ہیں, یہ جو افغان فیکشنز ہیں, وار لارڈ ہے, ان کو ضرور انگیج کریں گے. اچھا یہ ڈاکٹر صاحب وقت تھوڑا کم رہ گیا ہے, آخر میں یہ جاننا چاہوں گا, آپ خطے کے ممالک کی بات کر رہے ہیں, خطے کی جو صورتحال ہے اس میں تو اب یہ بڑے واضح انداز سے چیز سامنے آ گئی ہے کہ چین لیڈ کر رہا ہے, ایک طرح سے ایک قائدانہ کردار اس کا ہمیں نظر آ رہا ہے. ساتھ ہی ساتھ رشیا کے ساتھ چین کے تو خیر بہت ہی اچھے تعلقات ہیں, پاکستان کے بھی حالیہ برسوں میں تعلقات بہت بہتر ہوئے ہیں. ریجنل پوائنٹ آف ویو سے اگر بات کریں تو چین کے کردار کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں, کیونکہ چین کے تعلقات ایران کے ساتھ بھی بہت اچھے ہیں, رشیا کے ساتھ بھی بہت ٹھیک ہیں, ہمارے ساتھ بھی یس چل رہا ہے معاملہ, تو چین کے کردار کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اب دیکھیں خطے کے جو یہ ممالک ہیں ایکسیپٹ انڈیا کا چین سے بھی پھڑا ہے, پاکستان سے بھی پھڑا ہے, خود خطے میں اور جگہ بھی, باقی دیکھ لیں ایران, پاکستان, اپنے چین, روس اور ترکی, یہ وہ آن بورڈ ہیں, ان میں کسی کا آپس میں کوئی کانفلکٹ نہیں ہے. اور یہ وہ فورسز ہیں جو یہاں پہ جنہوں نے اپنا کردار ادا کرنا ہے. تو اس حوالے سے میرا خیال ہے جو تو ڈیولپمنٹ کا گیپ ہے, چین آلریڈی اس میں پلان چین کا ہے کہ وہاں پہ ڈیولپ کرنا, اور یہ پورا جو کوریڈورز کا سلسلہ ہے وہ وہاں تک جائے گا اور سینٹرل ایشیا تک جائے گا. پھر سینٹرل ایشین فورسز جو کنٹریز ہیں وہ بھی اس میں اپنا کوآپریٹ کریں گے, خاص طور پہ تاجکستان, کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ رشین اس کی وجہ سے ان کا جو ایک بنتا ہے انفلوئنس وہ ہوگا. نہیں وہ تو ویسے بھی اس طرف کا جو ایریا ہے. پھر یہ کہ وہ ابھی وڈرال کے پوائنٹ میں ایک اور پوائنٹ جو امریکن لیڈرشپ نے کہا کہ جی ہم وڈرا کر کے بھی ہماری کوشش ہوگی کہ طالبان اور دہشت گردی ریلیٹڈ سرگرمیوں کو ہم نظر رکھیں, مانیٹرنگ کریں, کسی اور ملک سے بیٹھ کے لیکن ہاں کسی اور ملک سے, کسی اور ملک میں کیا ہے, تاجکستان اور پاکستان ہے. تاجکستان رشیا کے بغیر کیسے ان کا ساتھ دے گا, اور پاکستان کا جیسے میں نے ابھی ذکر کیا, ہم کس حد تک اعتماد کر سکیں گے آگے جا کے امریکنز پہ, یا وہ اپنا وہ کھویا ہوا اعتماد کتنا بحال کر پاتے ہیں. تو یہ بھی وہ چیزیں جو ٹائم ڈیسائیڈ کرے گا. بٹ ایٹ لیسٹ یہ جو فورسز ہیں, چین, ترکی, روس, پاکستان اور ایران, یہ 5 فورسز, یہ تو الٹیمیٹلی میرا خیال یہ ہے کہ یہ پازیٹیولی موو کریں گی, اور یہ خود بھی انگیج ہوں گے اور طالبان کو بھی انگیج کریں گے, اشرف غنی حکومت کو بھی انگیج کریں گے, تاکہ خطے میں امن کی بات ہو, اور وہی افغان لیڈ اور افغان اونڈ جو پیس پروسیس ہے وہ آگے بڑھے. یہ ان سارے ملکوں کا ایک میرا خیال مطمع نظر ہے بھی, اور آگے ہوگا بھی. اور جو یہ ویکیوم چھوڑ کے گئے ہیں نیٹو اور امریکہ, وہ شاید یہ اسی طرح پورا کریں کہ یہ اس میں انگیج ہوں گے اور وہاں پہ کوشش کریں کہ کانفلکٹ کی سچویشن پیدا نہ ہو. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت اور آپ کے تجزیے کا. ناظرین بات یہ ہے کہ ابتدائی انخلا ہے, سوچتا ہے کیا والا معاملہ, آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. بہت سارے سوالات ہیں, ڈاکٹر صاحب نے بھی بہت سارے سوالوں کی طرف نشاندہی کی ہے. اچھے کی امید رکھنی چاہیے, اور امید ہم سب کو بھی ہے
کہ جو کچھ بھی ہو اس افغانستان جو ہمارا پڑوسی ملک ہے اس کے لیے اچھا ہو، بہتر ہو، وہاں امن ہوگا تو پاکستان میں امن ہوگا، خطے میں امن ہوگا۔ اپنا خیال رکھیے گا، آئندہ آپ سے یہی ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔